بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ رؤیت ہلال کا حل۔ آپ جانتے ہیں کہ سبق نمبر 36 میں ہم نے اسی مسئلہ یعنی رؤیت ہلال کا حصہ اول پڑھا تھا، اور اب اس سبق نمبر 37 میں ہم رؤیت ہلال مسئلے کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 36 میں اسی سبق کا جو حصہ اول تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماہ و سال کے کتنے طریقے ہیں اور وہ کس طریقے سے رائج ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے سبق میں چاند کا غروب اور طلوع ہونے کے بارے میں مکمل طور پر تفصیلی تبصرہ کیا تھا، اور پھر پچھلے سبق میں ایک ہم نے اہم ٹاپک پڑھا تھا کہ رؤیت ہلال میں جدید آلات کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ جو جدید آلات ہیں کیا رؤیت ہلال میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلاً ہم نے اس پر بات کر لی ہے۔ آج کے اس سبق نمبر 37 میں ہم اسی مسئلہ یعنی رؤیت ہلال مسئلہ کا جو بقیہ عناوین تھے ان پر بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا عنوان ہے معاصر اہل علم کی آراء کا جائزہ، کہ رؤیت ہلال کے بارے میں جو موجودہ دور کے علماء اور فقہا ہیں ان کی آراء کیا ہیں، اس کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہلال کے متعلق شرعی ضابطۂ شہادت کیا ہے، یعنی شریعت میں شہادت وصول کرنے کا ضابطہ اور طریقہ چاند کے بارے میں، رؤیت ہلال کے بارے میں کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا عنوان اس سبق میں جو ہے وہ ہے رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان کرنا، کہ رؤیت ہلال کمیٹی جب اعلان کرتی ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، آیا اس کو مان لیا جائے گا یا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم معاصر اہل علم کی آراء کا جائزہ لیتے ہیں کہ موجودہ دور کے علماء اور فقہا آج کے دور میں رؤیت ہلال کے بارے میں، رؤیت ہلال میں جدید آلات کے استعمال کے بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ چاند کے ثبوت کے سلسلہ میں فقہا نے جو قواعد مقرر کیے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلع جو ہے وہ ابر آلود نہ ہو تو پھر یقینی خبر مطلوب ہوتی ہے، پھر یقینی خبر آئے گی تو فیصلہ کیا جائے گا چاند نظر آنے کا، ورنہ نہیں۔ اس لیے جب مطلع ابر آلود نہیں ہے تو پھر کسی جدید آلے کو استعمال کر کے چاند دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے تو پھر گنجائش ہے کہ پھر جدید آلات کو خوردبین یا ہوائی جہاز پر پرواز کر کے یا دوربین کا استعمال کر کے چاند کو دیکھا جائے، کیونکہ مطلع ابر آلود ہے اس لیے اب ان چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اب جدید آلات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر مطلع صاف ہے، کوئی ابر آلود نہیں ہے تو پھر یقینی خبر اور رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا، پھر جدید آلات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو جدید آلات کا استعمال ہے اس سے رؤیت کی حیثیت صرف کشف کی ہے، یعنی اس سے ایسا نہیں کہ ایک چیز وجود میں ہی نہیں اور ان آلات کی وجہ سے وہ خامخواہ نظر آنے لگے، نہیں، بلکہ وہ ایک موجود کو جسے ہم دوری یا غبار آلود ہونے کی وجہ سے ہماری عام آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ آلات اسے ہمارے لیے قابل دید بناتے ہیں۔ اور اس کی نظیر ہمیں فقہاء متقدمین کے یہاں سے ملتی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بلند مقام سے چاند دیکھے جبکہ نیچے سے وہ چاند نظر نہ آ رہا ہو تو اس کی اطلاع کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آلات جدید سے رؤیت ہلال کی حیثیت محض کشف کی ہے، یعنی جب نظر نہیں آ رہا تو کسی جدید آلے کو استعمال کر کے اس کو دیکھ لیا جائے، بس، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے ہی نہیں اور وہ خام خواہ ہمیں دکھا دے، ایسا نہیں کرتے آلات۔ اسی طریقے سے مولانا محمد سلطان عالم کے نزدیک حسابات جو ہیں ان پر مکمل اعتماد نہیں کیا جائے گا، کہ لوگ یہ حساب لگاتے ہیں کہ پچھلے جو 4 مہینے گزرے ہیں وہ 30 دن کے تھے، لہٰذا اب یہ مہینہ جو ہے یہ 29 دن کا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا یہ کہنے لگ جائے اور پوری دنیا کے حساب اس بات کی گواہی دیں کہ رؤیت آج ہوگی، آج چاند نظر آئے گا، تو صرف اس پیشن گوئی کی وجہ سے اگلے دن پہلی تاریخ نہیں سمجھی جائے گی،
بلکہ اگر چاند نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے، پھر 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ صرف محض حسابات کی بنیاد پر چاند ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مدار رویت پر رکھ کر جدید وسائل کو استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری چیزوں میں بھی، دوسرے شریعت کے مسائل میں بھی جدید آلات سے مدد لی جاتی ہے، ایسے ہی اس رویت کے بارے میں بھی صرف رویت پر مدار رکھ کے ان آلات سے مدد لی جائے گی۔ ان سارے آلات کو، ان سارے حسابات کو شریعت کے اصولوں کے تابع رکھ کر پھر ان سے کام لیا جائے گا۔ اس ساری بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مدار رویت پر رکھ لیا جائے اور ساتھ میں جدید آلات اور ان جدید وسائل کا استعمال بھی کیا جائے، ان سے مدد لی جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں تحریر فرماتے ہیں کہ قمری مہینے کا شروع ہونا چاند دیکھنے پر موقوف ہے۔ فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدد لی جا سکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یا نہیں، لیکن جب تک رویت کے ذریعے چاند ہونے کا ثبوت نہ ہو جائے، محض فلکیات کے حساب سے چاند ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی صرف حسابات لگا کر چاند ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سارا دار و مدار رویت پر ہوگا، چاند دیکھنے پر ہوگا۔ ہم یوں کہہ لیں کہ پہلے چاند کی رویت ہوگی، چاند نظر آئے گا، پھر جدید آلات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید واضح کیا جائے گا، مزید دیکھا جائے گا کہ واقعی ہی جو رویت ہوئی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ ان آلات کا صرف اتنا کام ہے۔ ایسے ہی مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مہینے کے ثبوت کے لیے اصل اعتماد رویت ہلال پر ہوگا، البتہ فلکی حسابات، فلکی رصد گاہوں، تجربہ گاہوں سے مدد تو حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو جائے اور سائنسی حقائق کی بھی رعایت ہو جائے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی اسلامی مہینے کا جو تعین ہے، اس تعین کے لیے اصل میں جو اعتماد کیا جائے گا وہ رویت ہلال پر ہی موقوف ہے، اس کے علاوہ کسی سائنسی تحقیق یا سائنسی آلے پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی مفتی منیب الرحمن فرماتے ہیں کہ رویت کا حقیقی معنی جو ہے وہ آنکھ سے دیکھنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسے علم کے معنی میں لینا ایک مجاز ہے، لہٰذا رویت کو علم کے معنی میں نہیں لے سکتے کہ بس اس کا علم ہو جانا کافی ہے، اور علم غالب اور یقین کے درجے کے قریب ہو جانا علم یہ کافی ہے، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی حقیقی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نظام رویت کا سارا دار و مدار بنیادی طور پر رویت بصری پر ہے، آنکھ کے دیکھنے پر ہے۔ یہ جو سائنسی ذرائع ہیں اور یہ جو فنی ذرائع ہیں، ان سے اگر ہمیں قطعی علم اور ظن غالب حاصل ہو جائے ان کو استعمال کر کے، تو پھر ان کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سے دینی معاملات میں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہذا ان سارے معاصر اہل علم کی آراء کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ رویت ہلال کا سارا دار و مدار رویت بصری پر ہے، آنکھ سے دیکھنے پر ہے۔ ہاں اس میں جدید آلات ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں دکھا سکتے ہیں جو چیز کسی بھی وجہ سے چاند اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، ابر آلود ہونے کی وجہ سے عام آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی، تو پھر یہ جدید آلات ہمیں وہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، ہماری آنکھ کے لیے، ہمارے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور زیادہ ان کا کردار چاند دیکھنے میں نہیں ہے۔ بہرحال اصل میں جو اصل مسئلہ ہے رویت ہلال کا وہ رویت ہے، رویت کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اگر جدید آلات کا استعمال کرنا ہے تو ان کو رویت بصری کے تابع کر کے، شریعت کے اصولوں کے تابع کر کے ان جدید آلات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہلال کے متعلق شرعی ضابطۂ شہادت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب چاند کی رویت عام نہ ہو سکے، صرف 2-4 آدمیوں نے دیکھا ہو صرف، تو دیکھا جائے گا کہ فضا کیسی ہے۔ اگر فضا اور مطلب بالکل صاف ہے اور چاند دیکھنے کے لیے کوئی بادل، کوئی دھواں، کوئی غبار وغیرہ ایسی چیزیں کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف 2-4 آدمیوں کی رویت اور شہادت کو شرعاً قبول نہیں کیا جائے گا اور ان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا مغالطہ یا اسے جھوٹ قرار دے دیا جائے گا۔ ہاں ایسی صورت میں
بڑی جماعت کی شہادت قبول کی جائے گی، یعنی جب مطلب ہی صاف ہے، چاند دیکھنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کی شہادت کو قبول کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مطلب صاف نہیں تھا، غبار تھی یا دھواں بادل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز مانے تھی جو چاند دیکھنے سے روک رہی ہے، تو ایسی حالت میں رمضان کے لیے 1 سکہ کی اور عیدین وغیرہ کے لیے 2 سکہ مسلمانوں کی شہادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے اگر اعلان کر دیا جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا عوام الناس اس کو تسلیم کر لے یا خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اعتبار کریں، تب تک روزہ یا عیدین نہ کریں تب تک انہیں اپنی آنکھ سے چاند نظر نہ آ جائے؟ تو اس میں شریف حکم کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیں، جب کسی علاقے میں کوئی قاضی یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی کمیٹی بنا دی گئی ہو اور پھر شرعی شہادتیں موصول ہونے کے بعد وہ کمیٹی چاند نظر آنے کا اعلان کر دے تو اس کے فیصلے کو پورے ملک کے اندر تسلیم کیا جائے گا۔ عوام الناس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں اور چاند کے مطابق جو بھی عبادت ہے، جو بھی شریعت کا حکم ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر عیدین ہے تو عیدین کر لیں، اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے وہ شرعی قاضی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا شہادت موصول ہونے پر اگر وہ اعلان کر دے تو ملک میں جن لوگوں تک یہ اعلان معتبر ذرائع سے پہنچ جائے تو ان پر روزہ رکھنا یا عیدین کرنا لازم ہو جائے گا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے علاوہ جو غیر مجاز کمیٹیاں، پرائیویٹ کمیٹیاں ہیں، ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو ولایت عامہ حاصل نہیں ہے اور ان کا اعلان عام لوگوں کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی چاند نظر آنے کا فیصلہ کر دے تو اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا، اگر وہ کہتے کہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر بھی ان کے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شہر کا قاضی ہوتا ہے تو اس قاضی کے فیصلے اس شہر کے اندر چلتے ہیں اور واجب العمل ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اگر رؤیت ہلال کمیٹی پورے ملک کے لیے بنائی گئی ہے تو پورے ملک میں اس کا یہ فیصلہ مانا جائے گا اور واجب العمل تسلیم کیا جائے گا۔ عوام الناس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم نے یعنی ان دونوں اسباق میں سبق نمبر 36 اور سبق نمبر 37 میں ماہ و سال کے طرق کے بارے میں ہم نے تبصرہ کر لیا، چاند کے غروب اور طلوع ہونے کے بارے میں تبصرہ کر لیا، ایسے ہی رؤیت ہلال میں جو جدید آلات کا استعمال ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر تفصیلاً بات ہوگی۔ اس کے بارے میں معاصر اہل علم کی آراء کا ہم نے ایک تجزیہ پیش کر دیا کہ موجودہ دور کے علماء کیا کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہلال کے متعلق شرعی ضابطۂ شہادت کیا ہے کہ کس طریقے سے چاند دیکھنے کی شہادتیں قبول کی جائیں گی یا کس طریقے سے ان کو رد کر دیا جائے گا، اس پر تفصیلاً بات کی ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہم نے رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کا شرعی حکم دیکھ لیا، کمیٹی کا فیصلہ کب تسلیم کیا جائے گا اور کب تسلیم نہیں کیا جائے گا، عوام الناس کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 38 میں ہم دور حاضر کا مسئلہ قصاص اور دیت اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں بہت جلد ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔